اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعارف سورۃ النازعات۔ اس سورت کا نام النازعات ہے۔ یہ کلمہ اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس سورت کا یہ جو نام ہے النازعات، تو یہ اس کا نام کیسے رکھا گیا؟ اس کی پہلی آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہ والنازعات ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام النازعات رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کو الساہرہ بھی کہتے ہیں اور الطامہ بھی کہتے ہیں، طا کے ساتھ الطامہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اس سورت میں یہ دو لفظ آئے ہیں، ان کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ اس میں 2 رکوع 40 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں 40 آیتیں ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد، جو اس کے الفاظ ہیں ان کی تعداد 197 اور اس کے حروف کی تعداد 753 ہے۔ نزول، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، روایت کیا گیا ہے کہ اس کا نزول سورہ نبا کے معاً بعد ہوا، معاً ساتھ ہی۔ سورہ نبا کے بعد اگلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ النازعات ہے۔ گویا یہ بھی عہد نبوت کے آغاز میں نازل ہوئی، یعنی رسالت مآب علیہ السلام کے اعلان نبوت کے شروع میں ہی یہ سورت نازل ہوئی۔ مضامین، اس سورت میں کون کون سی باتیں، کون کون سے مضمون بیان کیے گئے ہیں؟ کفار کسی قیمت پر وقوع قیامت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وقوع قیامت، قیامت کا واقع ہونا، قیامت کا نازل ہونا، وقوع قیامت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ ان کی اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے اس صورت میں بھی خصوصی توجہ مبذول فرمائی گئی ہے۔ الجھن، مشکل، جو بات سمجھنا ہے، تو ان کی اس مشکل کو، وہ قیامت ان کے دماغ میں آتا نہیں تھا کہ قیامت کیسے واقع ہو سکتی ہے۔ ان کی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے صورت میں خصوصی توجہ مبذول جو لفظ ہے نا، یہ عربی میں باذل یبذل سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا۔ خصوصی توجہ دلائی گئی ہے، توجہ اس طرف پھیری گئی ہے اہم تکوینی فرائض کی انجام دہی۔ تکوین، کون یکون، تکوین کا مطلب ہوتا ہے کائنات کا نظام چلانا، کائنات کے کام۔ اہم تکوینی فرائض، کائنات کا نظام چلانے کے جو کام ہیں، جو ڈیوٹیاں ہیں، ان کی انجام دہی کے لیے، ان کو انجام دینے کے لیے، انجام دہی فارسی میں دادن مصدر ہوتا ہے دینا، اس سے مضارع آتا ہے دے، دیہاد آتا ہے، اور اس سے امر آتا ہے دے، انجام دینا۔ جو کائنات کا نظام چلانے کی جو ڈیوٹیاں، جو فرائض ہیں، ان کو انجام دینے پر جو ذی شان فرشتے مقرر ہیں، ذی شان، شان والے، عظمت والے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں جو کام ہیں یہ مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان کے فرائض ہیں، تو وہ ذی شان فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کا نظام چلانے پر مقرر ہیں، ان کی قسم اٹھا کر اس سورت کی جو پہلی آیات ہیں نا 5، ان فرشتوں کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم اٹھا کر فرما دیا کہ قیامت ضرور برپا ہوگی، قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کرنا تھا کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، اس کے بیان کے لیے 5 قسمیں ذکر فرمائی گئی ہیں، اور وہ قسمیں بھی ان فرشتوں کی اٹھائی گئی ہیں جو کائنات کے اہم ترین کام سر انجام دینے کے لیے مقرر فرمائے گئے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت قیامت کو روک نہیں سکتی۔ دنیا بھر کے کفار و مشرکین اگر اس کا انکار بھی کرتے رہے اور اس کے ناممکن ہونے کا فتویٰ بھی صادر کرتے رہے، ناممکن ہونے کا فتویٰ پیچھے آپ کو بتایا تھا، مضبوط قول کو فتویٰ کہا جاتا ہے، جو دلائل کے ساتھ جو مضبوط بات کی جائے اسے فتویٰ۔ اگر اس کے قیامت کے ناممکن ہونے کا فتویٰ بھی دیتے رہے اور اس کے واقع ہونے پر اپنی خشمناکی اور برہمی کا اظہار بھی کرتے رہے، تب بھی قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ مشرکین اگرچہ قیامت کا انکار بھی کرتے رہیں، قیامت کے ناممکن ہونے کی دلیلیں دیتے رہیں، قیامت کے واقع ہونے پر غصے کا اظہار کرتے رہیں۔ خشمناک کا معنی ہوتا ہے غصہ کرنا،
برہم کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، خشم ناکی اور برہمی کا اظہار بھی کرتے رہے، غصے کا اظہار بھی کرتے رہیں، تب بھی قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ خدا بند ذوالجلال کا یہ اعلان وقوع قیامت کی جملہ دلیلوں سے قوی اور ناقابل تردید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قیامت کے قائم ہونے کا جو اعلان فرمایا ہے، یہ جتنی بھی قیامت کے قائم ہونے کی دلیلیں دی گئی ہیں نا قرآن مجید میں، ان سب سے زیادہ طاقتور اور وہ دلیل جس کو کوئی رد نہ کر سکے، ناقابل تردید، جس کا رد نہ ہو سکے، ان دلیلوں میں سب سے قوی مضبوط ترین اور سب سے وہ دلیل جس کا رد نہ ہو سکے، ان دلیلوں میں سے یہ دلیلیں ہیں۔ بات صرف اسی پر ختم کر دی جاتی تو مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، یعنی صرف اتنا ہی بیان کر دیا جاتا، یہ 5 قسمیں ذکر کر کے، اور 5 قسمیں ذکر کر کے کہہ دیا جاتا، فرما دیا جاتا کہ قیامت قائم ہوگی، تو یہ بھی کافی تھا، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد ان کے اس اعتراض کو بھی پیش کر دیا جو وہ بڑی شد و مد سے کیا کرتے تھے۔ شدہ یشدو کا معنی ہوتا ہے باندھنا، سختی کرنا، اور مدہ یمدو کا معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ ان کے ان اعتراضات کو بھی پیش کیا جو وہ بہت شدت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے کہ بھلا یہ ہڈیاں جب بوسیدہ، پرانی اور خستہ ہو کر ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ ہو جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، اور ہوا کے تیز جھونکے، ہوا کی لہریں ان کو زمین کے گوشہ گوشہ میں بکھیر دیں گی، ان ذروں کو پھر یک جا کرنا، ایک جگہ پر جمع کرنا اور ان میں روح پھونکنا قطعاً ممکن نہیں ہے۔ ان کا اعتراض کیا تھا کہ ہماری ہڈیاں جو زمین میں دفن ہونے کے بعد یہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور بالکل جب پرانی اور بوسیدہ اور ہو جائیں گی تو اس کے بعد ان کا ریزہ ریزہ ہو کر تو ہوا کے یہ جو جھونکے ہیں یہ ان کو زمین کے مختلف گوشوں میں، کناروں میں ادھر ادھر پھینک دیں گے، تو کیا ان گوشوں کو جو ہمارے ہڈیوں کے جو ذرات ہیں یہ جو مختلف جگہ پر بکھر جائیں گے، کیا ان کو ایک جگہ جمع کرنا، پھر ان کو دوبارہ ان میں روح پھونکنا، انہیں زندہ کرنا، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ انہیں بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر دے دیا کہ جس چیز کو تم ناممکن سمجھ رہے ہو، تصور کر رہے ہو، اس کے لیے تو صرف ہمارے ایک ہچکولے کی ضرورت ہے۔ ہچکولا مانا حرکت دینا، ہمیں ہماری ایک حرکت کی ضرورت ہے، سب قبروں سے نکل کر میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ محشر کا معنی جمع ہونے کی جگہ، حشر کا معنی بھی جمع ہونا ہوتا ہے، تو میدان حشر یا میدان محشر جمع ہونے کی جگہ میں سب قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ہم ایک حرکت دیں گے زمین کو تو تمام اپنی اس کے لیے ہمیں یعنی ان ذرات کو جمع کرنے اور پھر انہیں ایک جگہ کر کے ان میں روح پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ایک حکم دیں گے تو یہ سارے اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر میں کھڑے ہو جائیں گے، یعنی حکم دینے والی اللہ کی ذات ہے نا، کوئی بندہ تو نہیں کہہ رہا، اللہ کی ذات ہے، تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ صرف حکم دے گا تو سارے اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ ان ذرات کو جو بوسیدہ ہو جائیں گے، ہڈیاں جو پرانی ہو جائیں گی اور ان کے ذرات الگ الگ بکھر جائیں گے، ان کو جمع کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، تمہارے لیے مشکل ہے، تم ان بکھرے ہوئے ذروں کو کے مقام کو بھی نہیں جانتے، یہ درست ہے، تم ان میں سے از سر نو روح بھی نہیں پھونک سکتے، از سر نو، نئے سرے سے، شروع سے تم دوبارہ ان میں روح بھی نہیں پھونک سکتے، یہ درست ہے، لیکن کیا خالق کائنات بھی ایسا نہیں کر سکتا؟ کچھ تو سوچو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ جو خالق کائنات ہے اسے یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک حکم دے گا تو ساری مخلوق اربوں خربوں کی تعداد میں جو قبروں میں جمع ہے نا، وہ اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر میں آ جائیں گے، اسے اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ ان سے پہلے بھی اس قسم کے سرکش لوگ، سرکش کا لفظی معنی ہے سر کھینچنے والے، یہ ہم وہ کوئی بات کریں نا ہمیں پسند نہ ہو تو ہم ایسے زور سے سر مارتے ہیں، نہیں وہ کرنا میں نے، تو سرکش، سر کھینچنے والے مطلب کہ غرور کرنے والے لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے خلاف علم بغاوت کا جھنڈا بلند کیا، اللہ کے رسولوں کی دشمنی کی، ان کے باغی ہوئے،
انہیں اپنی قوت اور سلطنت پر بڑا ناز تھا، لیکن جب غضب الہی کی بجلی کوندی، غضب الہی اللہ کا غضب، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بجلی چمکی، کوندنا چمکنا، بجلی کا آسمان پہ چمکنا، جب غضب الہی کی بجلی کوندی تو ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ فرعون کو، اے اہل مکہ، تم سب جانتے ہو اس نے میری مخلوق پر جو مظالم کیے، جو ظلم کیے، میرے کلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو محاذ آرائی کی۔ کلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ باتیں کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے کوہ طور پر جا کر، تو فرمایا کہ میرے کلیم کے خلاف جو محاذ آرائی اس نے کی، محاذ آرائی کرنا، مقابلہ کرنا، جھگڑا کرنا، اس کا انجام تمہیں خوب معلوم ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اس عبرت ناک انجام سے بچانا چاہتے ہو تو فرعونی روش کو ترک کر دو، روش، طریقہ، انداز۔ اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو فرعونی طریقے کو چھوڑ دو، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دو، جو دعوت وہ پاک نہاد تمہیں دے رہا ہے۔ نہادن کا لفظی معنی ہوتا ہے ویسے رکھنا، یہاں پہ مراد پاک نہاد، پاک طبیعت والے، طبیعت جن کی ایک جیسی رہے، بدلے نہ، وہ پاک طبیعت والی، پاک عادات والی شخصیت جو تمہیں دعوت دے رہی ہے، اس کو بطیب خاطر قبول کر لو۔ طیب کا معنی ہوتا ہے اچھا ہونا، پاک ہونا، خاطر کہتے ہیں دل کو، دل کی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لو۔ وہ دعوت جو میرے محبوب مکرم دے رہے ہیں اس کو دل کی خوشی سے قبول کر لو، دونوں جہانوں میں فوز و کامرانی ملے گی۔ فوز کا معنی بھی کامیابی ہے، کامرانی کا معنی بھی کامیابی ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے شواہد پیش کیے ہیں۔ اس صورت میں یہ باتیں بیان کرنے کے بعد پہلے کیا فرمایا؟ قسمیں ذکر کی، قسمیں کس بات پر کہ قیامت قائم ہوگی۔ پھر ان کے دل میں ایک سوال تھا کہ یہ ساری مخلوق کیسے جمع ہوگی اور ان کے ذرات کیسے جمع کیے جائیں گے، اس کا جواب دیا، اور پھر فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ، چوتھی بات کیا کی کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس دنیا میں گزرے ہیں جنہیں خدائی کے دعوے تھے، آخر کار وہ بھی ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو پانچویں بات یہ کی کہ تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی بات مان لو، اور انہی کی بات ماننے میں کامیابی ہے۔ اور آخر میں اپنی قدرت کاملہ، وہ قدرت، طاقت جو کہ کامل، مکمل ہے، اور حکمت بالغہ، اپنی وسیع حکمت کے دلائل اور شواہد پیش کیے۔ شواہد شاہد کی جمع ہے، شاہد کہتے ہیں دلیل کو، گواہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر اور اپنی حکمت بالغہ، وسیع حکمت پر دلائل پیش کیے اور لوگوں کو دعوت دی۔ چشمے ہوش کھولیں، اپنی آنکھیں کھولیں، ہوش کی آنکھیں کھولیں اور خود فیصلہ کریں جو ذات ان امور پر، اتنی بڑی بڑی باتوں پر قادر ہے، جو ذات اتنے بڑے بڑے کام کر سکتی ہے، قادر، قدرت رکھنے والی، امور امر کی جمع کام، جو ذات اتنے بڑے بڑے کاموں پر قادر ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ ساتھ ہی وقوع قیامت میں جو حکمت ہے، قیامت کو قائم کرنے کی جو حکمت ہے وہ بیان کی، اس کا ذکر فرمایا۔ کفار بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھتے کہ اگر قیامت آنی ہے تو آپ ذرا اس کی تاریخ تو بتا دیں، کب آئے گی، تاریخ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تاریخ بیان کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ خبر صیغہ راز میں رکھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا، اور اس کی حکمت سمجھ کو بولتے ہیں، دانش کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بس حکمت کا لفظ ہی بولتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کی وجہ کیا ہے، کسی وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں، اپنے لیے ہم اسے وجہ بولتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کام کیوں کیا، ہم یہ نہیں بولتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس وجہ سے کیا، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کام میں حکمت یہ ہے، اس کے کام کا سبب یہ ہے۔ سبب کی جگہ اور وجہ کی جگہ ہم حکمت کا لفظ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی تاریخ نہیں بتائی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی اس خبر کو راز میں رکھا جائے۔ تو اس لیے آپ کا یہ کام ہے ہی نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے راز میں رکھا جائے۔ اگر بتا دیا جائے پہلے کہ قیامت کب قائم ہوگی تو پھر تو لوگ یہ سوچیں گے خیر ہے، ابھی تک گناہ کر لیتے ہیں، برے کام کر لیتے ہیں، کون سی قیامت ابھی آنے والی ہے، آئے گی تو دیکھا جائے گا۔
اس لیے قیامت کی تاریخ بتانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا اتنا ہی فرض ہے کہ آپ انہیں ڈراتے رہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بر وقت اسی زندگی میں اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں۔ نیو سینٹرل جیل سرگودا، 6/4/1977، 6 اپریل 1977 کو جیل میں بیٹھ کر حضرت پیر صاحب نے یہ سورت اور اس کی تفسیر اور اس کا تعارف لکھا۔ 1974 میں 1977 میں پاکستان میں تحریک ختم نبوت چلی تھی، اور بہت زور و شور کے ساتھ، بلکہ پہلے 1953-54 میں چلی، پھر اس کے بعد 1973-74 میں 1977 میں تحریک ختم نبوت چلی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، اور انہیں جو پاکستان میں جو سہولتیں حاصل ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر یہ فائز ہیں، ان سے ان عہدوں سے دستبردار انہیں کیا جائے۔ تو حکومت اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی تھی، اور بہت سارے قادیانیوں نے مسلمانوں کو قتل بھی کیا اور مسلمانوں پہ حملے کیے، تو بہت سارے مسلمانوں کو قید کر لیا گیا جیلوں میں، اور جیلیں بھر دی گئیں۔ تو حضرت پیر صاحب نے اور علماء کرام نے احتجاج کیا اس پر کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جیلوں سے آزاد کیا جائے، اگر انہیں آزاد نہیں کرتے تو پھر ہمیں بھی قید کر لیں۔ تو پیر صاحب نے خود جا کے گرفتاری دی، بیرا شریف سے آپ گئے تو آپ کے ساتھ ایک بندہ تھا، چلتے چلتے راستے میں ایک جلوس ہو گیا عوام کا، ان تمام لوگوں نے گرفتاری دی کہ یا تو ہمیں بھی، ان سب لوگوں کو آپ آزاد کریں، تو یا ہمیں بھی گرفتار کر لیں، ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو جیل میں پیر صاحب نے کچھ مہینے گزارے، تو وہاں پہ آپ درس بھی دیتے رہے قیدیوں کو، اور اس کے ساتھ تفسیر ضیاء القرآن بھی رقم فرماتے رہے۔ یہ وہ تاریخ لکھی ہے انہوں نے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی مشکل سے کام کیے ہیں اور کتنی محنت کے ساتھ انہوں نے دین کے کام سر انجام دیے ہیں۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جی وہ کام کرنا ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ اگرچہ انہیں کوئی اور کام تو نہیں تھا، لیکن جیل میں ایسے موقع پہ ظاہر جیل کوئی قید کاٹنا آسان تو نہیں ہوتی، اس موقع پر بھی اس جگہ پر بھی بیٹھ کے کام کرنا، یہ ہمارے بزرگوں کے کام رہے ہیں، دین کے کام انہوں نے اس طرح سے